ہمارا گھر ایک منزلہ تھا اور اس کے چاروں طرف دو منزلہ اونچے اونچے مکانات تھے۔ ان دنوں ہمارے بائیں جانب والے مکان میں ہمارے دور پار کے رشتے دار حامد صاحب رہتے تھے، جن کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ مگر نہ جانے کیوں ان چاروں بہنوں کو ہم سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ ہمیں ستانے اور تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ کبھی ہمارے آنگن میں کوڑا پھینکتی، کبھی مرا ہوا جانور ہماری چھت پر ڈال دیتی اور ہم پر طنز و تان کے تیر بھی چلاتی رہتی۔ وہ ہر وقت ہماری ٹو میں رہتی کہ کب ہمیں ڈانٹ یا مار پڑی، اور پھر کئی دن ہمارا مذاق اڑاتی۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ جو اپنے ہمسائے کو تنگ کرے وہ کامل مومن نہیں۔ یہ لوگ غریب تھے اور ان کے والد 1965 کی جنگ میں معذور ہو چکے تھے، جن کی مالی مدد ہم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کی لڑکیاں ہمیں ستانے سے باز نہ آتی۔ ایک دن ہم نے اپنی ایک آنٹی سے ان کی شرارتوں کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، ایک آزمودہ ترکیب بتائی کہ رات کے اندھیرے میں ان کے دروازے کے آگے انڈا، تیل، ہلدی، دالیں، کالے پتھر رکھ دیے جائیں تاکہ وہ خود ہی پریشان ہو کر باز آ جائیں۔ پہلے تو ہم ڈری کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، مگر آخر کار مان گئی۔ کچھ دنوں بعد ان کے دروازے پر عجیب عجیب چیزیں پائی جانے لگیں، حتیٰ کہ ایک دن کلیجی میں سوئیاں چبھی ہوئی پائی گئیں، جس پر ان کے گھر میں چیخو پکار مچ گئی۔ محلے میں شور اٹھا۔ ان کے رشتہ داروں نے واویلا کیا۔ ایک ماموں پیالہ دریا میں پھینک گئے اور ایک پھپھی کسی مشہور بابا کے پاس گئیں جو ہر بات سچ بتاتے تھے۔ ہمیں خوف تھا کہ اگر انہوں نے سچ بتا دیا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، مگر وہ کہہ بیٹھے کہ یہ کسی باہر کے دشمن کی حرکت ہے، محلے سے تعلق نہیں۔ یہ سنتے ہی ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی۔ ہمیں خود بھی ہنسی آنے لگی کہ اتنا مشہور بابا بھی یہ نہ جان سکا کہ یہ حرکتیں ہمسائے کی وہی لڑکیاں کر رہی تھیں جنہیں وہ خود تنگ کیا کرتی تھیں۔ اب ان کی ہر قسم کی سرگرمیوں پر سکوت طاری ہو گیا اور ہم بھی پرسکون ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنا گھر تبدیل کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ جادو ٹونے کے ڈر سے وہ دم بخود تھے۔ گھر تبدیل کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہوتا، نہ ہی گھر اتنی آسانی سے ملتے ہیں۔ وہ نئے گھر کی تلاش میں سرگرداں تھے اور ہمیں ان پر ترس آنے لگا کہ ایسی غربت میں یہ کتنی بڑی مشکل میں پڑ گئے، مگر قصور ہمارا تھا نہ ان کا۔ اگر وہ ہمیں تنگ نہ کرتے تو ہم بھی یہ شرارت نہ کرتے۔ ایک دن حامد کی بیوی زاہدہ اپنی بیٹی رخسانہ کے ساتھ ہمارے گھر آئیں اور صلح کا ہاتھ بڑھایا۔ کہنے لگیں کہ ہمسائے تو ماں جائے ہوتے ہیں، خواہ اتنے دن کشیدگی رہی، اب ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں کرائے کا مکان مل گیا ہے جو موجودہ رہائش سے 4 گلیاں چھوڑ کر تھا، تاہم وہی محلہ تھا۔ ان کے جانے کا ہمیں بھی افسوس ہوا اور امی افسردہ ہو گئی۔ جیسے بھی مراسم رہے ہو، بہرحال وہ پرانے ہمسائی اور دور کے رشتے دار بھی تھے۔ رخسانہ جو ان کی منجلی بیٹی اور میری ہم عمر تھی نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے جھٹکنے کے بجائے قبول کر لیا۔ یوں ہم دونوں میں دوستی ہو گئی۔ انہوں نے وعدہ لیا کہ جب وہ نئے گھر جائیں گے تو ہم ضرور ان سے ملنے آئیں گے، اور ہم نے وعدہ کر لیا۔ اگلے دن وہ لوگ چلے گئے تو ہمیں اور زیادہ افسوس ہوا کہ ہم نے آنٹی کے غلط مشورے پر عمل کر کے ان کو اتنی تکلیف دی اور بیچارے اپنا جمایا و گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ غلطی ہو چکی تھی، اب پچھتاوے کا فائدہ نہیں تھا۔ ازالہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ ہم اب ان سے دوستی نبھائیں، وقتاً فوقتاً ان کی مدد کریں اور رنجشوں کو مٹائیں۔ امی سے اجازت لے کر چند دن بعد ہم بہنیں ان کے یہاں گئیں۔ والدہ نے بریانی بنائی تھی، ساتھ زردہ بھی تھا جو ایک بڑی رکاب میں ڈال کر لے گئے۔ وہ لوگ بہت اخلاق سے ملے اور مقدور پر ہماری خاطر مدارت کی، جس سے ہمیں اور بھی شرمندگی ہوئی کہ ہم نے ان پر جادو ٹونے کے شکوک ڈال کر زیادتی کی تھی۔ حامد چاچا کے گھر والے بنیادی طور پر برے لوگ نہ تھے، ہم ہی نے کوشش نہ کی کہ انہیں خود سے قریب کرتے۔ انہوں نے بڑی محبت سے ہمیں اپنا نیا گھر دکھایا۔ یہ گھر پہلے سے کم کشادہ تھا۔ چھت پر صرف ایک کمرہ تھا، مگر پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا آنگن تھا جس میں آم کا درخت لگا تھا۔ اس درخت کی شاخیں چھت تک پھیل چکی تھی
اور چھت پر کھڑے ہو کر آسانی سے آم توڑے جا سکتے تھے۔ ریحانہ اور سلطانہ نے اصرار کیا کہ ہم جتنے چاہیں آم توڑ لیں، کیونکہ آموں کا موسم تھا اور درخت پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ تب ہمیں ان کی قسمت پر رشک آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر کے اندر ہی یہ عظیم نعمت عطا کی تھی، جبکہ بازار میں آم بہت مہنگے بک رہے تھے۔ اس روز ہم نے ان کے اصرار پر کچھ آم توڑے اور وہ جاتے وقت ایک شاپر میں ڈال کر ہمارے ساتھ کر دیے۔ آم بہت میٹھے اور لذیذ تھے۔ لگتا تھا کہ ان کے مکان مالک نے خاص توجہ سے یہ درخت لگایا ہوگا اور اب کرایہ دار اس کے مزے لے رہے تھے۔ ہمیں شک سا ہونے لگا کہ واقعی ان کے گھر میں اتنا عمدہ قسم کا آم کا درخت ہے جو کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ اس لالچ میں میری بہن زرینہ نے ان سے مزید دوستی بڑھائی۔ جب آم کھانے کا موڈ ہوتا وہ کہتی کہ چلو رخسانہ باجی کے گھر چلتے ہیں۔ یوں ہم جلد جلد ان کے گھر جانے لگے، کیونکہ آم کا موسم ختم ہونے سے پہلے اس پھل سے مفت سیر ہونے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ جب ہم باتیں کرنے کے بہانے چھت پر ضرور جاتے، تب ریحانہ، رخسانہ، سلطانہ اور حسنہ سبھی اصرار کرتی، بھئی جتنے آم مرضی توڑ لو۔ ایک دن عصر کے وقت ہم لوگ ان کے وہاں گئے۔ باتوں باتوں میں مغرب کا وقت آ گیا۔ ہم نے کہا ہم چلتے ہیں، شام ہو رہی ہے۔ رخسانہ بولی، آج تم لوگوں نے ہمارے گھر کے درخت سے آم نہیں توڑے، چلو چل کر 2-4 آم توڑ لیتے ہیں۔ اتنے میں چچی زاہدہ آ گئیں۔ انہوں نے یہ بات سنی تو کہا، لڑکیوں، شام کے وقت درخت سے آم نہیں توڑتے، صبح میں اتروا کر بھیجوا دوں گی۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئیں۔ حسنہ نے کہا، امی تو اگلے وقتوں کی ہیں، ایسے ہی وہم کرتی ہیں، چلو ہم اوپر چلتے ہیں۔ آپ آتی ہیں تو آم توڑنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ورنہ ہمارا اوپر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ جب حسنہ نے اصرار کیا تو زرینہ بولی، اچھا چلو چلتے ہیں، لیکن چچی جان خفا ہوں گی۔ ریحانہ نے کہا، ہاں بھائی، بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، لیکن مجھے پتا ہے کہ باجی اس لیے چپ ہے کہ یہ جنوں بھوتوں سے ڈرتی ہیں اور بہت بزدل ہیں۔ مجھ کو اپنی بہن کی یہ بات بہت بری لگی کہ یہ ہمیشہ ہی بے تکا بول جاتی تھی، اور وہ بھی میرے بارے میں۔ مجھ کو غصہ آ گیا اور میں نے کہا، میں ہرگز ڈرپوک نہیں ہوں اور نہ میں جنوں بھوتوں سے ڈرتی ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ابھی چھت پر جا کر آم توڑ لاتی ہوں۔ تو پھر اکیلی ہی جانا، زرینہ نے کہا۔ اس پر ریحانہ کہنے لگی، اگر ڈرپوک نہیں ہو تو چپکے سے جانا کہ امی کو پتہ نہ چلے، ورنہ ناراض ہوں گی۔ وہ ہم کو کبھی مغرب کے وقت چھت پر جانے نہیں دیتی۔ دوسری لڑکیوں نے بھی اکسایا تو میں چھت پر اکیلی جانے لگی۔ ریحانہ باجی البتہ منع کرتی نہیں، مگر میں چلی گئی۔ جب چھت پر پہنچی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آسمان پر تھوڑی سی روشنی باقی تھی اور آہستہ آہستہ اندھیرا دبے قدموں آسمان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تبھی میں جلدی سے درخت کے پاس پہنچی۔ سامنے شاخ پر لگے ہوئے تازہ تازہ آم توڑ توڑ کر شاپر میں ڈالنے لگی۔ ابھی میں نے 2-4 آم ہی توڑے تھے کہ مغرب کی اذان ختم ہو گئی۔ دل پر تھوڑا سا خوف طاری ہوا، مگر سوچا کہ جب آ ہی گئی ہوں تو آموں سے شاپر بھر لوں، پھر روز کب آنا ہوگا، آم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس سے بڑی بات کہ یہ شرط لگا کر اوپر آئی تھی کہ میں نہیں ڈرتی ورتی۔ وہ سب یہی سوچیں گی کہ اکیلی چھت پر گئی اور ڈر کر لوٹ آئی۔ میری بہنوں کے ساتھ رخسانہ باجی اور اس کی بہنیں نیچے ہی تھیں۔ وہ چچی جان کی وجہ سے اوپر نہ آئی تھی کہ وہ ناراض ہوتی اور میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں جلدی جلدی پتوں میں ہاتھ مار کر آم توڑنے میں مصروف ہو گئی۔ دفعتاً مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تیز ہوا چلنے لگی ہو، شاخیں زور زور سے ہلنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ہوا کی آواز شائیں شائیں میں بدل گئی، جیسے طوفان آ گیا ہو۔ میں نے ایک شاخ کو تھام لیا، مگر وہ شاخ اتنی زور زور سے ہلنے لگی کہ مجھ کو لگا جیسے کوئی دیو اپنی پوری طاقت سے اس کو ہلا رہا ہو اور مجھے گرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ شاخ ٹوٹ گئی اور میں گر گئی۔ میرے دوسرے ہاتھ میں وہ شاپر تھا جس میں آم بھرے تھے، وہ بھی گر گئے اور آم چھت پر بکھر گئے۔ اس وقت کسی طرف سے 2-4 پتھر آ کر میرے پاس گرے اور کچھ مجھ کو لگے تو مجھ پر اور زیادہ دہشت طاری ہو گئی۔ اپنی قوت اور حواس مجتمع کر کے آیت کرسی اور قرآنی آیت پڑھتے ہوئے میں نے بکھرے ہوئے آم جلدی جلدی جمع کیے
صرف اس لیے کہ نیچے کھڑی رخسانہ اس کی اور میری بہنیں یہ نہ کہیں کہ دیکھا ہم نے کہا تھا نا، تم اوپر جا کر اس وقت درخت سے آم نہیں توڑ سکو گی، تم ڈر جاؤ گی اور پھر وہ میرا خوب مذاق بنائیں گی۔ جس کا آم جلدی سے اٹھا پائی، شاپر میں ڈال کر میں دھم دھم کرتی نیچے جا پہنچی اور شاپر اپنی بہن کو دے کر کہا، یہ لو۔ وہاں اندھیرے کی وجہ سے وہ میری اڑی ہوئی رنگت اور چہرے کے تاثرات تو نہ دیکھ سکی، لیکن میری سانس تیز تھی۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ میں نے جلدی جلدی یہ کام کیا ہے۔ اتنے سے آم لائی ہو تو کیا سارا درخت توڑ لاتی؟ میں نے غصے سے جواب دیا، مگر میری آواز میں خوف شامل تھا۔ بہرحال رخصت لے کر ہم اس وقت گھر آ گئیں۔ گھر آ کر میں نے وہ آم نہیں کھائے، لیکن اس کے بعد سے میری طبیعت گری گری رہنے لگی۔ ہلکا بخار بھی کئی دن رہا۔ سوچا کہ خوف کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، خواہ ڈر گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت واقعی آندھی چلی ہو۔ یہ تو طفل تسلی تھی۔ بہرحال کافی دن دوا لی، بخار اتر گیا، مگر جس بازو سے شاخ پکڑی تھی اس بازو میں اچانک درد اٹھا اور اتنا شدید کہ میں بلبلا کر رہ گئی۔ جب کسی گولی سے آرام نہ آیا تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے جو دوا دی کھا لی۔ درد میں کمی تو آ جاتی تھی پر مکمل آرام نہ آتا تھا۔ درد دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، کسی نے مالش بتائی، کسی نے سیکائی کرنے کو کہا، لیکن کسی دوا سے آرام نہ آیا۔ بالآخر امی مجھ کو ایک بزرگ کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے دم کیا اور بتایا کہ بچی نے شام کے وقت کسی پھلدار درخت سے پھل توڑے ہیں، جبکہ وہاں دوسری مخلوق کا بسیرا ہے اور یہ ان کے آرام کا وقت تھا۔ یہ مخل ہوئی ہے۔ اب میں اس پر روز 40 دن دم کروں گا اور بچی کو چاہیے کہ 5 وقت نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور صوم و صلات میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں 5 وقت کی باقاعدہ نماز پڑھنے لگی اور صبح سویرے بعد نماز فجر تلاوت کلام پاک کو اپنا معمول بنا لیا۔ پاک صاف رہتی تھی، یوں میری گھبراہٹ اور خوف تو ختم ہو گیا، مگر بازو کا درد اب بھی کبھی بھی اچانک اٹھتا ہے تو رو دیتی ہوں۔ بزرگ کے ورد سے درد میں افاقہ ہوا، مگر مکمل اس مرض سے آرام نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے مغرب کے وقت درختوں کے پاس جانے اور پھل توڑنے سے توبہ کر لی ہے۔ بے شک اسے میرا وہم اور شک کہیں، مگر مجھ پر ایک گزری ہوئی حقیقت ہے۔ سوچتی ہوں میں نے چونکہ اپنے ہمسائے لوگوں کو خواہ جھوٹے جادو ٹونے سے ڈرایا تھا، ان کا گھر ان سے چھن گیا، خوف کی وجہ سے ٹھکانہ بدل گیا۔ شاید اس کی سزا مجھے ملی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمسایوں کو ستانا پسند نہیں آیا۔ کاش میں ایسا نہ کرتی تو آج مجھ کو یہ روگ نہ لگتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر سایہ ہے، آسیب ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ یہ میری اپنی غلطی کی سزا ہے اور انسان کو اس کی غلطی کی سزا کبھی نہ کبھی ضرور ملتی ہے۔ کچھ دنوں بعد رخسانہ اور اس کی بہن آئی۔ انہوں نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس واقعے کے بعد دوسرے دن ان کے گھر آم کے درخت پر نہ جانے کس سمت سے پتھر آئے، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً ان کے گھر کے پچھلی طرف جہاں آم کا درخت ہے پتھر آتے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ اللہ جانے کسی کو ہم سے دشمنی ہو گئی ہے۔ پہلے والے گھر میں انڈے، ہلدی، تیل، کلیجی وغیرہ ہمارے دروازے کے سامنے پڑی ہوئی ملتی تھی، اور اب پچھلے صحن میں یہ پتھر گرتے ہیں۔ وہ بیچاریاں اتنی خوفزدہ تھیں کہ گھر بدلنے کا سوچ رہی تھی۔ ایک دن پتہ چلا بالآخر انہوں نے گھر بدل لیا ہے، کیونکہ صحن میں پتھروں کی بارش ہوتی تھی جس سے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔